پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جمع ہے. یس اور نو؟ جی. ہمارے پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو بھیجا تھا، 1400 سال پہلے. ٹھیک ہے. جب آپ پیدا ہوئے آپ کے والد زندہ نہیں تھے. جن حالات میں آپ پیدا ہوئے وہ حالات پیارے نبی کے کچھ ایسے ہی تھے جیسے آج کل ہم لوگوں کے حالات ہیں. پیارے نبی اتنے امیر خاندان میں، اتنے امیر پیسے والوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور جس طرح ان کی ماں نے اور ان کے خاندان والوں نے اکیلے اور جس طریقے سے ان کی پرورش کی، وہ اسی طرح ہمیں بھی فالو کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے ان کی پرورش ہوئی. ٹھیک ہے. وہ کچھ سونے کا، حالانکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری پروفٹ ہیں، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے کوئی آسمان سے ایسے جھولے میں اور اس طرح سے نہیں اتارا تھا. ٹھیک ہے. پیارے نبی کی پوری زندگی ایسی گزری کہ جس سے ہم ہر کوئی انسان سیکھے اور اس کو ایزیلی فالو کر سکے. پیارے نبی نے اپنی زندگی میں بھوک برداشت کی، جبکہ وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے تھے. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق دیا تھا کہ آپ جو کہیں، جیسا کہیں، آپ کو ہر چیز ملے گی. پھر بھی پیارے نبی نے ہم کو بھوکا رہ کے دکھایا. کتنی جنگیں تھیں. جنگیں خندق میں پیارے نبی اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کے اور وہ جنگ میں شامل ہوئے تھے. کیوں باندھے تھے 2 پتھر انہوں نے؟ کیونکہ وہ کتنے دنوں سے بھوکے تھے. تو انہوں نے اپنے پیٹ کو، کیونکہ تھے تو ہم جیسے ہی نا، انسان تھے، تو اس پہ بھی پیارے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا کہ مجھے بھوک کا احساس ہی نہ ہو. تو پھر بھوک کا احساس اور ہونے لگا. پیارے نبی نے ایک اور پتھر باندھا اور کس دیا اس کو پیٹ سے کہ بھوک کا احساس نہ ہو، معدہ دب جائے اتنا. اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہاں پہ ان کے لیے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. آج ہم نعتیں سنیں گے، نعتیں پڑھیں گے، تو اس سے ہم لیسن کیا سیکھتے جائیں گے؟ ہم ایک وقت کا بھی اگر ہماری مرضی کا کھانا نہ بنے یا وہ کھانا نہ بنے جو ہم کو پسند ہے تو ہم تو بہت ادھم مچا دیتے ہیں. مگر ہم نے سیکھا کیا اپنے رسول سے، جس کے لیے ہم سب یہاں بیٹھے ہیں؟ انہوں نے تو ہم کو صبر سکھایا ہے. انہوں نے ہم کو ایسی چیز سکھائی ہے، برداشت سکھائی ہے، ماں باپ کی اہمیت سکھائی ہے، رسپیکٹ سکھائی ہے، گیونگ سکھایا ہے کہ کس طرح اگر کوئی بھی ضرورت مند ہمارے پاس آئے تو ہم اس کی ضرورت جس طرح بھی پوری ہو سکتی ہے پوری کریں. پیارے نبی کے پاس گھر میں اگر تھوڑا ہی کھانا ہوتا تھا وہ بھی دے دیتے تھے اگر کوئی سوالی آتا تھا گیٹ پہ. یس اور نو؟ جی. تو آج ہم سب یہاں جو بیٹھے ہیں، ہم سب یہ اپنے دل میں پرومس کر کے اٹھیں گے کہ جو ہم نے اپنے رسول سے سیکھی ہے، جو ٹیچنگ ہم نے اپنے نبی سے سیکھی ہیں، اس کو ہم فالو کریں گے. اپنی آواز دھیمی رکھیں گے، کسی کے ساتھ ہم بدتمیزی نہیں کریں گے، اساتذہ کے ساتھ اور اپنے ہر بڑوں کے ساتھ رسپیکٹ اور تمیز سے بات کریں گے. کسی کی چیز بغیر ان کی اجازت کے استعمال کا ہاتھ بھی نہیں لگائیں. کئی دفعہ میں نے اپنے ہی اسکول میں دیکھا کچھ بچیاں جو ہیں وہ اپنی کوئی چیز ڈھونڈ رہی ہیں، مل ہی نہیں رہی، اگر بھول گئے کہیں رکھ کے. تو اگر کوئی چیز اگر یہاں پہ اگر میں پینسل بھی رکھ دوں یا سونے کی گھڑی بھی رکھ دوں اور میں بھول جاؤں، وہ 3 دن تک بھی یہیں پڑی رہنی چاہیے، یہاں سے ہلنی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ چیز میری تھی. اگر یہاں سے ہلی اس کا مطلب یہ کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں ہے. صحیح. کوئی چیز کسی اور کی چیز ہو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے. ہمارے نبی نے ہم کو یہی سکھایا، ورنہ یہاں پہ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے؟
گڈ. تو ہم یہاں سے اپنی دلوں میں وعدہ کر کے اٹھیں گے کہ جس طرح ہمارے نبی نے ہر ٹائم سب سے سخت گزارا اور اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ جو سختی میں نے اٹھائی ہے میری امت نہ اٹھائے. امت مطلب ہم سب. اور امت میں صرف مسلمان نہیں آئیں گے, غیر مسلم بھی آتے ہیں, صرف انسان نہیں آتے, جو غیر انسان ہے وہ بھی آئیں گے. ہر کوئی پیارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کا نبی بنا کے بھیجا ہے. وہ سب کے نبی ہیں, صرف ہمارے نبی نہیں ہیں. تو ہم ہاں پیارے نبی ہم کو زیادہ اس طرح محبت اور پہچاننا شروع ہوں گے جب ہم ان سے محبت بڑھائیں گے. اور محبت صرف منہ دکھاوے کی نہیں ہوتی, محبت وہ سب ٹیچنگ فالو کرنے کی ہوتی ہے جو انہوں نے ہمیں سکھائی ہے, جو ہماری اسلامیات کی ٹیچرز ہمیں سکھاتی ہیں. ہم اپنے اساتذہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کس طرح سے بات کر رہے ہیں. کیا ہمارے اساتذہ آپس میں لڑائیاں کر رہے ہیں, چوریاں کر رہے ہیں, بدتمیزیاں کر رہے ہیں, ہاتھا پائی کر رہے ہیں؟ نہیں. سب سے بیسٹ مثال ہم کو ہمارے گھروں میں ہماری ماں باپ کی ملتی ہے, ہمارے دادا دادی نانا نانی سے ملتی ہے, پھر ہم جب اسکول آتے ہیں تو ہمارے اساتذہ سے ملتی ہے. اور آج تو سائنس بھی بتا رہا ہے, سب چیز پروو ہو رہی ہے کہ ہمارے رسول نے جو باتیں 1400 سال پہلے بتا دی ہیں وہ سب صحیح ہے. کوئی چیز غلط نہیں ہے اس میں. جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں ایک وہ آیا تھا کہ کیسے ایک رومن ایمپرر تھا, روم کا بادشاہ تھا, وہ اس کی لاش ہم سے پریزرو مطلب بچا لی, سنبھال کے رکھا. ٹھیک ہے, تو جب ہزاروں سالوں پہلے بہت سالوں بعد پھر فرعون کی لاش ملی اور وہ پرفیکٹلی پریزرو, وہ سمندر میں جو ڈوبا تھا تو سمندر کی جو نمکیات تھے اس کی وجہ سے اس کی پوری جو باڈی ہے وہ پریزرو ہو گئی. تو یہ جو سائنٹسٹ اس کو دیکھ رہا تھا اس نے فوراً اسلام قبول کیا. اس نے کہا کہ یہی مذہب سچا مذہب ہے. اور آج کل جو اسلام سکھاتا ہے وہ تمام مذاہب کو ہی سکھا رہے ہیں. تمام مذاہب میں آج کل یہی ہے کہ چوری نہیں کرو, غلط بات نہیں بولو, جھوٹ نہیں بولو, گناہ کا کام نہیں کرو, آپس میں محبت سے پیش آؤ. سمجھ آ رہی ہے؟ یس اور نو؟ پرائمری کو سمجھ آ رہی ہے؟ گڈ. تو آج ہم یہاں سے پوری محفل اٹینڈ کرنے کے بعد جب اٹھے تو ہم ایک بہترین انسان اور بہترین مسلمان بن کے اٹھیں گے. اوکے؟ گڈ, تھینک یو.